اسٹارٹنگ میں صرف اندھیرا تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ بھی کہا جاتا ہے، جس نے مسلسل وقت، خلا اور مادے کو تخلیق کیا یعنی بنایا، اور اب انسان اسی سوچ کے ممکن حد تک اس کے بارے میں انجان ہے، جسے ہم کائنات اور برہمانڈ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے لامحدود کائنات یعنی برہمانڈ میں عجیب ترین اور ممکن طور پر زندگی کے نقل و حمل کے مظاہرے سے بھرپور ہے، لیکن آخر اس پورے کائنات کا اختتام کب ہوگا؟ یعنی برہمانڈ کب ختم ہوگی؟ حالانکہ ہر مذہب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ روایات موجود ہے، جیسے قیامت کا دن، ارلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ سے یہ ادھورا سوال رہا ہے۔ برہمانڈ کے بارے میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں دے پایا، اور بہت سے ایسے سوال موجود ہیں جو ہمیشہ سے سیدھا راز میں رہے ہیں، لیکن 20ویں صدی میں ان سب سوالوں کے لیے تہلکہ خیز ثابت ہوئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں انسان کو زمین کی گہرائیوں میں دیکھنے کے قابل بنایا، وہیں کائنات کے بے شمار دنیا میں بھی جھانکنے کے قابل بنا دیا، اور اس طرح برہمانڈ کے راز دھیرے دھیرے کھل کے ہمارے سامنے آنے لگے۔ دوستو، قیامت کا علم بھی ان ادھورے سوالوں میں سے ایک سوال ہے، جو ہر دور کے انسان میں جاننے کی جستجو اور خوف پیدا کرتا رہا، لیکن 20ویں 21ویں صدی کے انسان نے قیامت کے قریب ترین کھوج لگا ہی لیا۔ جب سائنسی رپورٹ سامنے آئی تو بالکل قرآن مجید کی پیش کردہ عملی تصویر تھی۔ قیامت ہم سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جس چیز کو سائنس نے اب پتہ لگایا، قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ قیامت ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، اور اس کی نوعیت کیسی ہوگی، یعنی اس کا منظر کیسا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں تحقیق پر مبنی ایک ارتھ سائنسی رپورٹ۔ دوستو، گزشتہ دنوں لندن کے قومی رپورٹ دی انڈیپینڈنٹ میں دنیا بھر کی زلزلوں کو دیکھتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی گئی، جس میں رپورٹ کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت دنیا بھر میں 1500 جوالامکھی پہاڑ اور زمین کے نیچے 1600 آتش فیصد پہاڑ بالکل ایکٹیو حالات میں موجود ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہیں کہ پچھلے 10,000 سالوں میں جب بھی ابلے بہت بڑے تباہی کا ذریعہ بنے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ پچھلے 2000 سالوں سے بالکل خاموش ہیں۔ ان پہاڑوں میں تباہ کرنے والے آگ اس قدر بڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت میں پھٹنے یا ابلنے کا انتظار میں ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں۔ ضمیری ماہرین کے مطابق رپورٹ کے بعد وہ منظر نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ حیران کرنے والی قرآن پاک کی عملی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ سمندر کے نیچے اور زمین کے اوپر پہاڑی جوالامکھی کے پھٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ حادثہ اتنا بدترین ہوگا کہ جب پہاڑ دھماکے سے اڑ جائیں گے، دھماکے کی آواز پوری دنیا کے لیے وحشت کا باعث ہوگی۔ پہاڑوں کے ہوا میں بکھرتے ہی زمین اپنا پورا توازن یعنی گریوٹی کھو دے گی، جس سے بہت بھیانک زلزلہ ہوگا۔ زمین کے نیچے بہتے ہوئے جوالامکھی زمین پھاڑ کر باہر نکل آئیں گے، اور زمینی تہت تہس نہس ہو جائے گی۔ سمندر کے نیچے پہاڑ اس قدر پریشر سے پھٹیں گے کہ پانی سینکڑوں فٹ اچھلتا ہوا زمین پر چھا جائے گا۔ سمندر کے نیچے آگ سے بھرے لاوے اس قدر بھیانک ہوں گے کہ سمندر کا پانی آگ پکڑ لے گا، اور اس منظر کے پیدا ہوتے ہی پوری دنیا چند منٹ میں ہی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اب نئی آسمانی رپورٹ بھی دیکھیں۔ ناسا کی کچھ انترکشیان نے کھوج میں کچھ خاص روشنیاں، کچھ لائٹیں شامل کی ہوئی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو تب نکلتی ہیں جب ایک بزرگ ستارہ یعنی اولڈ اسٹار مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ جانکاری کے مطابق ناسا کو یہ حاصل ہونے والے یہ روشنی کسی اور دور دراز کی نہیں بلکہ ہمارے سورج کی ہے، جو مرنے والا ہے، کیونکہ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سورج زیادہ عرصہ روشن نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اب اپنی عمر پوری کرنے کے بعد اب مرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوستو، یہ زمین اور آسمان رپورٹ پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کتاب کی جو اس دور میں آئی
جب زمین کے بارے میں کوئی حقیقت معلوم نہ تھی، یعنی 100-200 سال پہلے کی، مگر اس کتاب کے اتارنے والے نے ہر چیز کی جانکاری بہت ہی نہایت اور جامع اور مختصر انداز میں اس میں اتار دیا۔ رپورٹ کے بحث کو اگر قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو بالکل وہی سامنے آتا ہے جسے سائنس قیامت کہتی ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ پاک قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ یعنی قیامت کے دن ضرور نزدیک آنے والی ہے، جس دن آسمان پگھل کر تانبے کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 9-6۔ جب سورج تاریک پڑ جائیں گے اور جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور سمندر آگ ہو جائیں گے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 3-6۔ جب زمین خوب ہلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار آیت نمبر 3۔ اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1۔ دوستو، ان آیت کی روشنی میں آپ نے بخوبی قرب قیامت کو محسوس کر لیا ہوگا۔ سائنس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ بہت جلد یہ حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ ان پہاڑوں پر بہت سی لرزراہٹ بھی محسوس کی گئی ہے۔ ان پہاڑوں پر جو کنویں ہیں اس قدر غم اور غصے میں کھول رہے ہیں جیسے ابھی دنیا کو جلا کر خاک کر دیں گے، خواب خیال اور منظر کو دھواں کر دیں گے۔ ایک عجیب سا خوف طاری ہوتا ہے وہاں جا کر۔ دوستوں، سائنسی رپورٹ اور قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو رب کے وعدے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ رنگ بدل رہا ہے، وادی، پہاڑی اور چٹانوں پر ہیبت طاری ہوتی جا رہی ہے، جو سائنسی رپورٹ کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں۔ ظلم و ستم کی حدیں پار ہو رہی ہیں، اور یہ میرے رب کے وعدے کی نشانیاں ہیں جو قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، اب بھی وقت ہے ہم توبہ کریں اور اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مع السلام۔